بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. کیا وعلى هذا قلنا إذا زاد الدم على العشرة في الحيض وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها والزائد استحاضة ایک صبر کر ایک اور. اچھا جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ پیچھے سبق میں گزرا ہے وہ یہ استصحاب حال. کیا؟ استصحاب حال کو دلیل بنانا کہ جو ماضی میں تھا اب بھی وہی ہے، اب بھی اسی دلیل پر یہ مثالیں چل رہی ہیں. ایک مثال آ گئی ہے کیڑی؟ او مجهول النسب والی. تو قانون بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ استصحاب حال دفع میں تو دلیل ہے، الزام میں دلیل نہیں ہے. تو وہ ایک مثال آ گئی. اب دوسری مثال توجہ کرو جی. اور اسی پر یعنی استصحاب حال دلیل بنتا بھی ہے اور نہیں بھی بنتا. یعنی الزام کے لیے نہیں بنے گا، دفع کے لیے بنے گا. اور سنو، اسی پر ہم کہتے ہیں جب زیادہ ہو گیا خون 10 پر حیض میں، حالانکہ عورت کے لیے عادت معروفہ تھی. ایک عورت بالغ ہوئی ہے، کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اس کی عادت ہے مثال کے طور پر 6 دن. اس کی عادت بن چکی ہے کہ اس کا حیض کتنا آتا ہے؟ ایک مہینہ ایسا آیا کہ وہ حیض 6 پر رکا نہیں، 10 پر رک جائے تو ہم کہیں گے عادت ٹوٹ گئی ہے، 10 بن گیا ہے. لیکن ہوا یوں ہے کہ 10 پر نہیں رکا، آگے 12 13 14 تک پہنچ گئے. آگے سمجھ. عورت کی عادت معروفہ ہے 6 دن مثال کے طور پر. ایک مہینہ حیض آیا، وہ 10 سے آگے نکل گیا. مسئلے تو پڑے جناب 10 تک پہنچ جاوے تو سارا حیض ہے، کم آگے بھی عادت بدل گئی ہے. لیکن اگر 10 سے آگے نکل جائے اب کیا حکم ہے؟ تو اب حکم پہلے مسئلہ سمجھ لو. اب حکم یہ ہے کہ لوٹایا جائے گا عورت کو اس کے عادت کے دنوں کی طرف. لہٰذا یہ 6 دن تو حیض ہے، باقی جو 12 دن حیض چلا گیا ہے وہ 6 دن استحاضہ ہوگا. لہٰذا باقی 6 دنوں کی نماز قضا کرے گی. کیا کہ جی دلیل پھر ہونی پی ہے. اسی پر ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کی عادت معروفہ تھی 6 دن، پھر اسے ایک مہینے حیض آیا تو وہ مثال کے طور پر 12 دن ہو گیا، 10 سے آگے چلا گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو لوٹائیں گے اس کی عادت پر، یعنی لہذا 6 دن حیض اور باقی سارا، لہذا اس کی نمازیں قضا کرے. اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب زیادہ ہو گیا خون 10 پر، اور 10 جو تو پھر تو عادت بدل گئی نا. مسئلے پڑے جن یار. 10 پر حیض میں، حالانکہ عورت کے لیے عادت معروفہ ہے اور معدون العشر مثلا 7 8 کوئی ہے تو لوٹایا جائے گا عورت کو اس کے عادت کے دنوں کی طرف. اور زید سارا استحاضہ ہے جی. اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب زیادہ ہو گیا خون 10 دنوں پر حیض میں، حالانکہ عورت کے لیے عادت معروفہ ہے تو لٹائی جائے گی عورت اس کے عادت کے دنوں کی طرف، اور زائد استحاضہ ہے. اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب زائد ہو گیا خون 10 دن پر حیض میں اور عورت کے لیے عادت معروفہ ہے تو لٹائی جائے گی عورت اس کی عادت کے دنوں کی طرف، اور زائد استحاضہ ہے. سمجھے تھے گل؟ اگے چلو جی. ہوں دلیل مولوی جی دھیان کرے استصحاب حال کی ہے تے الزام نہیں تے وہ کہڑے ساری گل سمجھا جائے. لأن الزائد على العادة اتصل بدم الحيض وبدم الاستحاضة فاحتمل الامرين جميعا. بس صبر. یہ جو عادت سے زائد ہے مثلا 2 دن، مثلا 2 دن، یہ جو زائد علی العادت ہے، یہ جو مثلا 6 دن سارا جو آگے چلا گیا. 6 دن تو حیض تھا تو 12 دن آیا، تو یہ جو 6 دن آگے ہیں ان کو دم حیض کے ساتھ ملائیں جی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا حیض ہو، اور دم استحاضہ کے ساتھ ملائیں یہ بھی جائز ہے. دونوں امروں کا احتمال ہے. نہیں گل سمجھی؟ دیکھو خون ہے اس کو 12 دن، 2 دن تو یقیناً استحاضہ ہے کیونکہ 10 سے آگے حیض نہیں جا سکتا. اب یہ جو 4 دن ہے 6 سے آگے 4 دن ہے، ان 4 کو حیض کے ساتھ ملائیں یہ بھی احتمال ہے کہ حیض ہو.
ان چار کو چونکہ عادت معروف ہے استعاذہ کے ساتھ ملائیں، یہ بھی احتمال ہے، تو دونوں احتمال اکٹھے ہو گئے دونوں۔ اب کرنا کیا وہ آگے آ رہا ہے، کیا کیا جی؟ دیتے ہیں کہ یہ جو زائد علی العادت ہیں، یعنی مثال کے طور پر 6 دن، ان میں سے جو 2 دن ہے وہ تو استعاذہ پکا ہے، کیونکہ 10 سے آگے تو ایسے جا نہیں سکتے، یہ جو 4 دن بچ گئے ان میں دونوں احتمال حیض کے ہیں، ساتھ متصل کریں، یہ بھی جائز ہے کیونکہ 10 دن حیض ہو کے سکتا ہے، ساتھ متصل کریں، یہ بھی اور استعاذے کے ساتھ متصل اس لیے کہ عادت 6 ہے، یہ بڑھ گیا لہذا سارا استعاذہ ہے، اس لیے کہ زائد جی وہی ثلاثہ التی زادت علی السبعۃ الی العشرۃ، اگلا تو خام خواہ استعاذہ ہے نا، مثلا 7 دن عادت سی تے 3 دن وچ 6 دن سی تم 4 کر لو، یہ 4 دن بھئی 2 دنوں کے ساتھ ملانے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، 6 کے ساتھ ملانے ہیں، 6 سے ملائیں تو کیا بنا، آگے ملائیں تو، اس لیے کہ زائد علی العادت متصل ہے دم حیض کے ساتھ اور دم استحاضہ کے ساتھ، پس احتمال ہے امرین جمیعاً کا، امرین جمیعاً کا، اس لیے کہ زائد علی العادت متصل ہے دم حیض کے ساتھ اور دم استحاضہ کے ساتھ، پس احتمال ہے امرین جمیعاً کا، جی متصل ہے دم حیض کے ساتھ اور دم استحاضہ کے ساتھ، پس احتمال ہے امرین جمیعاً کا، فلو حکمنا بنقد العادت لازمنا العمل بلا دلیل، عملا لازمنا لازمہ دے گردان جمع دا سیگا جمع دا لازمنا العمل بلا دلیل، بس۔ اب اگر توجہ کریں بھئی چونکہ پہلے جو اس کو حیض آتا تھا وہ کتنا تھا، 6 دن تھا، اب آ گیا 12 دن، اب اگر ہم حکم کریں نقض عادت کا، کس کا، تو ہم نے عورت کے ذمہ ایک شے لگا دی ہے بغیر دلیل کے، بغیر دلیل مرجع کے، بغیر کہ مرجع پایا جائے کہ واقعی اس کی عادت ٹوٹ گئی ہے، 10 دن حیض ہے، آگے استعاذہ ہے، یہاں پکی دلیل کوئی نہیں ہے، اب اگلے مہینے آئیں گے تو پکی دلیلیں بنیں گی، ابھی تک دلیل نہیں ہے جی، یہاں دلیل مرجع کوئی نہیں ہے مولوی جی، کس کی، کہ یہ 4 دن کس کے ساتھ ملائیں، ہاں استعاذے کے ساتھ ملائیں، پکی دلیل کوئی نہیں ہے، یا حیض کے ساتھ ملائیں پکی۔ اب اگر ہم کہہ دیں کہ اس کی عادت گئی ہے ٹوٹ، لہٰذا 4 دن حیض ہے، 10 دن حیض اور 2 دن استعاذہ ہے، تو یہ ہم نے لازم کیا عمل بلا دلیل مرجع، لہٰذا فتساقط الجہتان بالتعارض، دونوں جہتیں ساقط ہو گئے، لہٰذا آگے سارا استعاذہ ہے، آگے سارا استعاذہ ہے جی۔ کہتے ہیں عورت کی اگر ہم حکم کریں، اگر ہم حکم کر دیں کہ اس کی عادت ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کا مطلب 10 دن بن گئی ہے، تو اب ہم نے لازم کر دیا عورت پر ایک عمل، یعنی ایک شے اور لازم کیا بغیر دلیل مرجع کے، کیونکہ ایک بار نال تے مرجع نہیں نہ ثابت ہویا، اب کیا دلیل مرجع ہے کہ عادت ٹوٹ گئی، ایک بار ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ رگ پھٹ گئی اس کی وجہ سے یہ استعاذے کا خون ہے سارا جی۔ پس اگر حکم کر دیں ہم عادت کے ٹوٹنے کا تو لازم کریں گے ہم عمل بغیر دلیل مرجع کے، لہذا فتساقط بالتعارض، لہذا عادت کی طرف لوٹائیں گے، عادت حیض ہے باقی سارا استعاذہ ہے جی۔ حکم کرتے ہم نقض عادت کے ساتھ تو لازم کریں گے ہم عمل بغیر دلیل مرجع کے، بس اگر حکم کر دیں ہم نقض عادت کے ساتھ تو لازم کریں گے ہم عمل بغیر دلیل کے۔ اور دھیان کرو بس دھیان کرو، اور بدم الحیض ذرا دھیان کریں جی میں، یعنی لاحق ہوگا کس کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ ما بین الاشر و بالاستحاضہ، اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہو گیا کس سے، مقدار معتاد سے، یا وہ حیض میں ہے اور یا وہ خارج قدر حیض سے ہے، اس کے لیے حکم استعاذے کا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ مان علامن جو کہ اتصل انہ سالوہا، یہ کہ پکڑے حکم کس کا اور حکم استعاذے کا،
یہ بیعتبار نظرین ہے. پس اگر ہم حکم کریں کس کا، لفظ عادت کا، یعنی حکم کریں بائیں طور کہ یہ زائد اس کا حکم حیض کا ہے، بنا کرتے ہوئے کس پر، احتساب حال پر، نظر کرتے ہوئے اس بات کے کہ پہلے جو ہے وہ کہ الا ما قبلہ اور یہ متصل ہے اسی کے ساتھ سابق کے ساتھ جڑا پہلوں آ رہا سی نا، ہن ہے کوئی حساب حال کی حساب حال جڑا پچھوں آ رہے سی 6 دن وہ کی سی، ایسی تے لہٰذا وہ پچھلا تے ہے سی نا، اے انہوں دلیل بنا کے استصحاب حال اے بھی حیض ہے. اے جی وہ گل اینو سمجھو کہ پچھوں کی آ رہا سی، وہ تو پکی گل سی کہ حیض سی، وہ تو اندی عادت سی. 6 تو بعد جڑا اگلا ہے اب اس کو استصحاب حال دلیل بنائے کہ چونکہ پچھوں جڑا آ رہا سی وہ تو یقیناً نا ہے سی، تے لہذا اے بھی اے تے دفع کے لیے دلیل تو بن سکتا ہے. اب یہاں الزام آ رہا ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری عادت ٹوٹ گئی ہے، اب تیری آئندہ عادت جو ہے وہ 10 دن بن گئی، سمجھا گی اے مسئلہ ہی. جی سنو گل ہن دھیان کر. اور حکم استحاضے کا بیعتبار نظرین کے ہے، پس اگر حکم کریں ہم کس کا، عادت تو ہم نے حکم کیا ہے بائیں طور کہ یہ زائد حکم اس کا حکم حیض کا ہے، یہ مبنی ہے کس پر، نظر کرتے ہوئے اس پر جو پہلے آ رہا تھا اور یہ اسی کے ساتھ متصل ہے، تو وہ کیا تھا، لہذا وہ مستمر ہو گیا یہ حکم سابق. وہ گل سمجھی جے. حالانکہ استصحاب حال الزام کے لیے دلیل نہیں ہے، تو یہاں تو ہم بنا رہے ہیں کہ اس کو لازم کر رہے ہیں. جی ین صاحب والا حاضر زائد ایزن بالاستصحاب، اور باقی رکھنا وہ جو تھا حالت سابقہ پر من جہتن کہ نہیں ہے اس کے لیے ناقض مسقط من الدلیل من حیثو کہ امر جو آئے متردد اس میں مبہم آخری. خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ شک پڑ گیا، کیا پڑ گیا ہے، اب اس سے الزام نہیں ہم دے سکتے، سمجھے نا جی، دفع ہو سکتا ہے، لہذا یہ سارا استحاضہ ہے، الزام نہیں دے سکتے. جی ہاں جی اگے جی. وَكَذَلِكَ إِذَا ابْتَدَعَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا 10 أَيَّامٍ لِأَنَّ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالِاسْتِحَاضَةَ فلو حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ لَزِمْنَا الْعَمَلَ بِلَا دَلِيلٍ بخلاف خلاف ما بعد العشرة لقيام الدليل على أن الحيض لا تزيد على العشرة. اے شبہ ایک اور مسئلہ جی، اور اسی طرح یعنی استصحاب حال سے الزام نہیں کر سکتے، دفع کر سکتے. وہ یوں ہے کہ عورت نو پہلی واری حیض آیا، بالغ ہوئی ہے تے او حیض رکیا ہی کو نہیں، 10 تو اگے چلا گیا، 10 تو اگے چلا گیا. سنیں پس اب اس کا حکم یہ ہے کہ 10 دن اس کے حیض ہیں، جو 10 کے بعد ہے وہ استحاضہ ہے. مسئلہ سمجھو پہلے کیا کہ جی عورت بالغ ہوئی، پہلی مرتبہ حیض آیا، وہ رکا ہی نہیں ہے، 10 سے آگے چلا گیا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن باقی استحاضہ ہے، باقی استحاضہ ہے. امتحان کرنے دروں کہ اسی طرح جب شروع ہوئی عورت بلوغت کے ساتھ دراں حال ہے کہ وہ کیا ہے، پس اس کا حیض 10 دن، حیض اس کا 10 دن ہے. ہن سنی کیوں 10 دن، اتنے کیوں 10 دن، اس لیے کہ وہ جو 10 سے کم ہے، وہ جو 10 سے کم ہے احتمال رکھتا ہے حیض کا اور استحاضے کا. کس کا، حیض کا بھی استحاضے کا، کیونکہ عادت بڑی کوئی نہیں، جائز ہے کہ جڑا 10 تو کاٹے ہو کی ہوئے یہ مڈو سارا استحاضہ ہی ہوئے. پس اگر حکم کرے ہم کس کا کہ اے سارا استحاضہ آجے انہوں حیض شروع ہی کوئی نہیں ہویا، تو ہم نے لازم کر دیا عمل بغیر دلیل کے. بغیر کیوں بھی تاڑے کول کے دلیل ہے کہ سارا استحاضہ ہے تو حیض نہیں ہے گا جی، سمجھی کی دلیل بنائیے کہ اگاں جو نکل گیا ہے کی اگے نکل گیا ہے وہ تو خام خواہ استحاضہ ہے، لہذا انہوں بھی سنگی بناؤ تو سارا کی بنے انج. اے استصحاب حال ہے. چونکہ مولوی جی انہوں 15 دن تے جا کے خون رکیا ہے تے 15 تا خام خواہ، لہذا پچھلا ہوں سنگی بناؤ، کی بناؤ، اے ٹھیک نہیں ہے گا، اے کیونکہ الزام آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے، الزام آ رہا ہے. جی سنیں برخلاف ماب. اچھا سوال ہے کہ جڑا 10 تو بعد ہے وہ اس کو کیوں استحاضہ کہتے ہو، جو اس پر جواب یہ ہے کہ اس پر تو دلیل قائم ہے، کیونکہ 10 سے آگے تو حیض جا ہی نہیں سکتا، حدیث موجود ہے، لہٰذا اس پر تو دلیل ہے کہ وہ استحاضہ ہے. اب پہلے پر دلیل کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، صرف اس کو آگے جو دن ہے
ان کا ساتھی بناتے ہوئے کہیں گے کہ چونکہ اگلا استحاضہ ہے تو یہ بھی، تب اس پر الزام آئے گا کہ اب یہ بالغ ہوئی نہیں ہے، یہ بالغ ہوئی نہیں ہے جی، تو یہ نہیں ٹھیک جی۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ اسی طرح جب عورت بالغ ہوئی اور اس کے بعد اس کو حیض کا خون آیا اور وہ رکا ہی نہیں، وہ 10 دنوں سے زیادہ یعنی مستحاضہ بالغ ہوئی، مستحاضہ، بالغ ہوئی، تو یہ 10 دن جو ہے یہ حیض کا خون ہے، اور جو ماں بعد ہے بعد ہے وہ استحاضے کا خون، لینا ماں دون العشر، جو 10 سے کم ہے یہ حیض کے خون کا بھی اعتماد رکھتا ہے اور استحاضے کے خون۔ استحاضے کا مطلب ہے کہ چونکہ جڑا اگے وے نا وہ تو یقیناً استحاضہ ہے، تے لہذا اوندا ساتھی بنا کے 10 دن نو کی آکھو استحاضے کا خون آکھو۔ تے اے بھی احتمال ہے کہ چونکہ بالغ ہو گئی ہے تے بھی عمر ہوندی 9 سال تو آگا چلی گئی ہے اور 5-6 سال دی ہوے تے پھر نہیں حد بلوغت تے پہنچ گئی ہے، تو ہن اب ہم حکم کریں کہ یہ سارا استحاضے کا خون ہے تو یہ ہم بھی بے ارتفاع حیض ہے، بھی حیض اٹھا دینے جی یہ سارا استحاضہ ہے، تو ہم نے لازم کیا ہے عمل بغیر دلیل کے۔ تو سوال ہے کہ جو 10 کے بعد اس کو پھر کیوں استحاضہ کہتے ہو؟ تو اس کا جواب اس پر تو شرعی دلیل موجود ہے کہ حیض دا 10 سے آگے اے شاباش سے۔ اور اسی طرح جب شروع ہوئی کون بلوغت کے ساتھ صدرہ حالانکہ مستحاضہ ہے، پس حیض اس کا 10 دن ہے، اس لیے کہ وہ جو 10 سے کم ہے اعتماد رکھتا ہے حیض کا اور استحاضے کا، کس کا؟ حیض کا، اور دونوں کا اعتماد ہے۔ پس اگر حکم کرے ہم حیض کے ارتفاع کا، کیا کیے بھی سارا کیے اور کھڑا ہو جائے، نظر آ رہی ہے نا کہ اب اگر حکم کرے ہم یہ سارا کیا ہے؟ استحاضہ ہے سارا، استصحاب حال کی وجہ سے، تو ہم نے الزام کیا ہم نے جی، یہ تو لازم کر دیا ہم نے، کس طرح؟ بیں طور کے نہیں بنایا ہم نے 10 سارے کو، کیا نہیں بنایا ہم نے، لازم کر دیا ہم نے عمل، اور عمل میں نہیں ایک شے بغیر دلیل کے۔ سوال کا جواب برخلاف اس خون کے جو 10 کے بعد ہے، او خام خواہ کیوں؟ بوجہ قائم ہونے دلیل کے اس بات پر کہ حیض نہیں زیادہ ہوتا 10 پر۔ اور اسی طرح جب شروع ہوئی عورت بلوغت کے ساتھ مستحاضہ، پس حیض اس کا 10 دن ہے، اس لیے کہ وہ جو 10 سے کم ہے اعتماد رکھتا ہے حیض کا اور استحاضے کا۔ پس اگر ہم حکم کریں ارتفاع حیض کا تو لازم کیا ہے ہم نے عمل کو بغیر دلیل کے، برخلاف اس خون کے جو 10 دنوں کے بعد ہے، باوجہ دلیل کے قائم ہونے کے اس پر کہ حیض نہیں زیادہ ہوتا 10 دنوں پر۔ وہ 10 دن سے آگے جا نہیں سکتا جی۔ ہاں جی، جب شروع ہوئی عورت بلوغت کے ساتھ مستحاضہ، بس حیض اس کا 10 دن ہے، اس لیے کہ وہ جو 10 سے کم ہے اعتماد رکھتا ہے حیض کا اور استحاضے کا۔ بس اگر حکم کریں ہم ارتفاع حیض کا تو لازم کریں گے ہم عمل بغیر دلیل کے، برخلاف اس خون کے جو 10 دن کے بعد ہے، باوجہ قائم ہونے دلیل کے اس بات پر کہ حیض نہیں زیادہ ہوتا 10 دن پر۔ سنی جی گل، او دیکھو او لے قیام دلیل اتنے ہی ہے نا، او دلیل کہ پیچھے بھی ہے جی او مستحاضہ تن ہے نا، نسب الحال مقدرہ، اس لیے کہ وہ نہیں ہے مستحاضہ ابتدائے بلوغ کے وقت، کیونکہ استحاضہ تو متحقق ہوگا 10 کے بعد، اور بلوغت ثابت ہو جاتی کس کے ساتھ؟ کل 3 دن حیض آتا بھی بالغ ہو گئی ہے جی۔ بے ارتفاع الحیض حکم کر دی، بائیں طور کے نہ بنایا جائے کیا سارا 10 کیڑی شے، بلکہ بنایا جائے حیض 10 سے کم، اور وہ جو 3 سے اوپر ہے انہوں ساروں نے استحاضہ بنائیے۔ سارے کو دلیل ہی کونی، اور نہیں گل سمجھی، اینو جڑا 15 دن خون آیا نا، آکھیے بھی 3 دن حیض ہے تے باقی سارا تے عادت معروفہ ہے کونی، اس 3 دن تے کی دلیل ہے؟ اور توضیح یہ ہے کہ ثلاثہ حیض البتہ 7 دوسرے احتمال ہے کس کا؟ جڑے اگاں نکل گئے نہیں، پس اگر حکم کرے ہم بائیں طور کے 7 اگلے کیا ہیں، تو ہم نے حکم کر دیا کس کا؟ حیض کے اٹھانے کا بغیر دلیل کے، سنے ہی باوجہ پائے جانے احتمال کے، اور حیض نہیں اٹھتا مگر کس کے ساتھ؟ اور ما بعد العشر میں تو دلیل موجود ہے کس پر؟ کیونکہ حیض نہیں ہوتا اکثر
और अगला आशिया वेखो दलील बढ़िया हदीस है, उनमें से एक हदीस है जनाब अबू उमामा से रवाओ तबरानी फ़ी मोजम औसत वल कबीर दार कुतनिया नो रफ़अहू, सोने फरमाया कि अकल हैज़ जारिया बिकर का और सैयब का कितने दिन है? 3 दिन है, और अक्सर उसका ऐ शाबा से। बस जब ज़्यादा हो गया तो बस वो क्या है, इनके उत्ते रावियों उत्ते इतराज़ किए ने, लेकिन उन्होंने आख्या कि भी पिछा जाके इतराज़ ने साढ़े नज़दीक हदीस ठीक है। दूसरा है कि साढ़े नज़दीक रावी दी जहालत ते हदीस दा मुनकते होना ये जरा दा सबब नहीं है हनफियां दे नज़दीक कि रावी दी जहालत है हदीस तो भी रावी दा पता नहीं है सेका है कि नहीं, रावी दिया पता नहीं सेका ही नहीं। और दूसरा हदीस का मुनकते होना ये साढ़े नज़दीक जरा नहीं है। साढ़े नज़दीक किन्ना दे नज़दीक ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਵੇ तो तक सिर च मारो मरने दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ कहते हैं हनफी ਜਾਂ ਕਿਆਸ पर चलते हैं। पुत्र ਅਸੀਂ असा तहफ़ुज़ किया हदीस का, साडा कानून है कि हदीस मुनकते भी ठीक है और रावी मजहूल है, चूँकि ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, इसके बारे में पता नहीं चला कि सेका है कि नहीं, तो जन या कि सेका है, ये असा तहफ़ुज़ किया है किन्ना हनफिया ने। बाकी सारे आंदे हदीस ज़ईफ़ है जी। समझ आती पी जी। इस तरह इनकिता है उसमें। तो जो असल गल है ये देखो हे ए बंदा रावी है, ए बंदा ए उस्ताद है जी, हे ए साबी है, ए विच एक होर उस्ताद है जी, ए बंदा अपने उस्ताद नूं छड्ड के ते ए साबी नाल जोड़िया है, किहदे नाल साबी नाल जोड़िया है, ए विच बंदा रह गया है, ये पता नहीं किहड़ा है, इन्हें छड्डिया है। इस बंदे नूं सारे सेका मनदे ने, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਡੰਡੀ ਤੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਨਫੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਹਦੀਸ ਮੁਨਕਤੇ ए रावी है सेका, इन्हें गल की सहाबी नाल जोड़िया विच अपना उस्ताद छुपाया है। जे ए उस्ताद ठीक नहीं सी ते फिर ए बंदा सेका नहीं, हालांकि इन्हूं सारे की मनते ने, इन्हें सेका तां रहना जे मनो जिन्हों छुपाया वो की है। तो इन किताब भी हमारे नज़दीक जरा नहीं है और ये भी जरा नहीं। हमारे नज़दीक मेयार किताब नहीं है, मेयार रावी है जी। अगे जी जी इमाम बुखारी की ये शर्तें, इमाम मुस्लिम की है ऐसे रखा होते जनाब, हमारे इमाम की ये शर्तें हैं कि वो छोले बेचते सन जी। कमाल है यार। हाँ बेशाबा शाफी को बंदा किताब हदीस दी लिखे, मालकी लिख देवे तो बड़ी मजबूत है, हनफी लिख देवे तो मजबूत नहीं। कमाल की यार है, चंगी गल है। हाँ बेशाबा ومن الدليل على الله دليل فيه إلا حجة للدفع دون الإلزام مسألة المفقود فإنه لا يستحق غيره ميراثه ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه فاندفع استحقاق بس صبر کری توجہ میں نے کیوں کہتے ہیں دلیل سے اس بات پر کہ لا دلیل فی ہے، نہیں دلیل اس میں مگر حجت ہے دفع کے لیے نہ کہ الزام کے لیے۔ استصحاب حال دلیل نہیں، الزام کے لیے دلیل ہے۔ کہتے اس مسئلے پر مسئلۃ المفقود ہے۔ کیا ہے؟ اب مسئلۃ المفقود میں الزام نہیں ہوگا، دفع ہوگا۔ مسئلۃ کس میں کیا ہوگا؟ الزام نہیں ہوگا، دفع ہوگا۔ ہوں سنو کہ میں توجہ کرو، وہ یہ ہے بندہ گم ہو گیا، بندہ ان کا کوئی اتا پتا کوئی نہیں، کہ جو ہے نا کہ کوئی اتا پتا نہیں بندے دا، سمجھے گل۔ اب یہ بندہ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہونی چاہیے، اس کی، اور اگر فوت نہیں ہوا تو جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر اس کی جائیداد تقسیم کریں، کیا کریں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں؟ یہاں دلیل ہے دفع کے لیے استصحاب حال کہ پہلے زندہ تھا اب بھی، لہذا استصحاب حال دفع کرے گا بھی اندہ مال نہ چھیڑو، اے دفع ہے۔
کہ اندے اتے اندہ نقصان نہ ہوئے، اس لیے دلیل ہے کہ اندہ مال نہیں چھیڑ سکتے جب تک پکا پتہ نہیں لگتا۔ اب دوسری صورت، وہ چلا گیا، وہ گم ہو گیا، پیچھے کوئی اور رشتہ دار فوت ہو گیا جس کا وہ وارث بنتا ہے، جس کا وہ، اب اس کی وجہ سے استصحاب حال کو دلیل بنائیں کہ چونکہ پچھلے وہ 10 سال پہلے زندہ تھا تو اب بھی، لہٰذا یہ جو باقی وہ رساں ہیں اس کا حصہ نکال کر تقسیم کریں۔ اب ان پر الزام آ رہا ہے، اس میں وہ دلیل نہیں ہے، یہ پورا حصہ تقسیم کریں گے۔ یہ استاد جی کدے نکل آیا تو استاد جی سراجی بھی سارا کچھ پڑھیں گے، پھر انہوں کو اسے واپس لے کے دیں گے جی، سارا کچھ آ جائے گا جی۔ ہاں بشابہ جی کیا کہ جی استصحاب حال دلیل ہے، مسئلہ سمجھا جی یار پلاؤ جی، دلیل نہیں ہے الزام کے لیے۔ اس پر مسئلہ مفقود ہے کہ مسئلہ مفقود دلیل ہے دفع کے لیے اور دلیل نہیں ہے الزام کے لیے۔ مثال کے طور پر بندہ گم ہو گیا، کوئی اتا پتہ نہیں اس کا، تو اب اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا، تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کے ورثاء اس کے مال کے بھی وارث نہیں بن سکتے۔ یہ استصحاب حال دلیل ہے دفع کے لیے کہ نہ مال تقسیم، چونکہ زندہ تھا ابھی تسلی نہیں ہے کہ مر گیا، لہذا مال تقسیم نہیں ہو سکتا، الزام نہیں بن سکتا۔ کیا کہ کوئی رشتہ دار مان جائے اور رشتہ دار ورثاء تقسیم وراثت تقسیم کرنے لگے، ان میں وہ بھی حصے دار ہے جو مفقود اگر ہوتا تو اس نے حصہ لینا تھا۔ اب ان کی وجہ سے اس استصحاب حال کو دلیل بنایا، چونکہ زندہ تھا اب بھی زندہ ہے، لہذا تم اس کا حصہ نکالو۔ اب ان پر یہ الزام آ رہا ہے، کیا ان کا حصہ کم ہو رہا ہے نا، لہذا اس کا حصہ نہیں نکالنا ہے آپس میں۔ وہ مثال طور تے ابا فوت ہو گئے، ان دے نال ملا کے 4 بھرا نے، 4 مربے زمین ہے، ان دا کڈو تے بھراواں نوں کنی کنی آوندی ہے، مربع آوندی، تے جے انہوں نہ کڈو تے تیناں نوں 4 مربے بننا گے تے وہ زیادہ آ گئی جی۔ اب الزام نہیں ہے دفع ہے، جی وہ زندہ آ گئے تو مربع واپس لے لیں گے۔ اور دلیل سے اس بات پر کہ نئی دلیل استصحاب حال میں مگر حجت واسطے دفع کے نہ کہ الزام کے، اس دلیل میں سے کون ہے؟ مسئلہ ہے مفقود کا۔ کس کا؟ مفقود کا، کیونکہ مفقود نہیں مستحق، مفقود کا غیر، مفقود کی میراث کا اے دفعی اے کیے، اور اگر فوت ہو گیا مفقود کے اقارب سے مفقود کے فقدان کی حالت میں تو نئی وارث بنے گا مفقود اس فوت ہونے والے سے، پس منتفع ہو گیا۔ یہ پھر پڑھیں گے جملہ، ہاں جی۔ اور دلیل سے ہے اس بات پر کہ نئی دلیل استصحاب حال میں مگر حجت واسطے دفع کرنے کے لیے نہ کہ الزام کے لیے۔ دلیل سے ہے مسئلہ مفقود، کیونکہ مفقود نہیں مستحق، مفقود کا غیر، مفقود کی میراث کا، اور اگر فوت ہو جائے مفقود کے اقارب سے مفقود کے فقدان حال کے وقت تو نہیں وارث ہوگا مفقود اس فوت ہونے والے سے۔ آگے جی سمجھ اے شاباش سے، کیونکہ اگر وارث بنائے نا تے تیناں پراواں تے الزام آ رہا ہے نا بھی ان دی وجہ تو ایک شے لازم آ رہی، اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور دلیل سے ہے اس بات پر کہ نہیں دلیل اس میں استصحاب حال میں مگر حجت دفع کے لیے نہ کہ الزام کے لیے۔ اور پچھو قانون پڑھ کے ایسا جی پچھلے صفحے تے کی بلا کی پڑھے سا جی، فیصلہ للدفع دون الالزام، جی بس بے شک مفقود نہیں مستحق، مفقود کا غیر، مفقود کی میراث کے، اور اگر مر گیا مفقود کے قارب سے مفقود کے فقدان حال کے وقت تو نہیں وارث بنے گا مفقود اس فوت ہونے والے۔ بس اگلا خلاصہ جی، لہٰذا غیر کے مستحق ہونے کا اندفاع بلا دلیل اور نہیں ثابت ہوگا مفقود کے لیے استحقاق بلا دلیل۔ مفقود کا نقصان نہیں کریں گے، مفقود کی وجہ سے دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے، مفقود کا نقصان نہیں کریں گے، مفقود کی وجہ سے دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے۔ دو میں گل لیجیے، سمجھیو، امتحان کری، ایک منٹ میں پھر ترجمہ کر دیں۔ پس منتفع ہو گیا غیر کا مستحق ہونا، بے غیر مفقود دے مال دے وارث بنن، اے دفع ہو گیا بلا دلیل،
اتنے اور دلیل کوئی نہیں، صرف استصحاب حال ہے، اور نہیں ثابت غیر اس مفقود کے لیے استحقاق بلا دلیل، چونکہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے پتہ کوئی نہیں ہے گا۔ چلو جی، پس منتفع ہو گیا غیر کا مستحق ہونا بلا دلیل، اور نہیں ثابت مفقود کے لیے استحقاق بلا دلیل۔ جی، منتفع ہو گیا غیر کا استحقاق بلا دلیل، اور نہیں بلا دلیل تو مراد بغیر الزام تو ہے، دفعہ والی دلیل بنائیے جی۔ اور نہیں ثابت مفقود کے لیے استحقاق بغیر دلیل۔ شاباش جی، غیر کا استحقاق بلا دلیل اور نہیں ثابت مفقود کے لیے استحقاق بلا دلیل۔ بلا دل۔ ایک منٹ واشیا پڑھ لو پھر آگے چلیے، بچے جلدی کرو میں پترو، جو اور بڑا کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ مسئلۃ المفقود کہندے پے ہو، پس اگر تو کہے بنا اس مسئلے کی اس پر ہے کہ استصحاب حال حجت ہے نہ کہ ملزمہ، اگر بنایا جس مسئلے کو دلیل اس پر، جیسا کہ فائدہ دیا مصنف نے، تو یہ تو دور لازم آ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ استصحاب حال دلیل ہے اس مسئلے پر، اور بہرحال یا ہونا اس مسئلے کا دلیل کس پر، یہ حجت دافع ہے نہ کہ، پس یہ غیر مسلم ہے، بلکہ یہ مسئلہ بنایا گیا دلیل کس پر، اس بات پر کہ مذہب ہمارے اصحاب کا استصحاب حال میں وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی استصحاب حال۔ حجت دافع ہے، ملزمہ نہیں ہے۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ استصحاب حال دلیل ہے اس مسئلے میں جی، اور بہرحال ہونا اس مسئلے کا دلیل کس پر، اس بات پر کہ استصحاب حال پر حجت دفع کے لیے، پس یہ غیر مسلم ہے بلکہ یہ دلیل ہے الی آخری۔ اگے جی، وقد بین قیلا وَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ لَا خُمُسَ فِي الْأَنْبَارِ خمسہ۔ لا خمس فی الانبار لأن الاسر لم يرد به وهو التمسك بعدم الدلیل۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ تم منفیوں کہتے ہو کہ جناب والا کیا نام بھائی بغیر بے عدم دلیل کو دلیل نہیں، دلیل نہیں، اس کو عدم حکم پر بے دلیل کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ حکم بھی نہیں ہے، حالانکہ امام صاحب نے اس طرح کیا ہے، حالانکہ امام صاحب نے دلیل کے نہ ہونے کو حکم کے نہ ہونے پر دلیل بنایا ہے، امام صاحب نے دلیل کے نہ ہونے کو حکم کے نہ ہونے پر دلیل بنایا ہے۔ یہ تسی آنے بھی غلط ہے، امام صاحب بنائے بیٹھے تسی کر دے کی ہو جی، اور وقت رہو دھیان کرو بے، ہوں دھیان کرا جی، امام صاحب سے روایت ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ عنبر میں خمس نہیں ہے، کس میں، عنبر میں، اچھی بولو نا، عنبر میں خمس اے پہلے عنبر پڑھ لو وہ کی ہوندا ہے یار، اگلی گل پھر پڑھیں گے جی، اللہ بناتے ہے کوئی پڑھیے تو صحیح نا جی۔ اور عنبر بعض نے گالا کیے کہ سمندر جب تلاطم کرتا ہے اس میں موجیں چڑھتی ہیں تو وہ پھر سائڈاں تے جھگ بندی ہے، سنیں جی، تے مسلسل ہوا اس جھاگ کو مارتی ہے، بعض کو بعض پر پھینکتی ہے، حتیٰ کہ ٹھہر جاتا ہے وہ جو صاف ہوتا ہے جھاگ سے، پس یا ناکے دو مراد یسیر ہو او وچ عنبر بن جاتا ہے، سنیں، پھر منجمد ہو جاتا ہے، پر پس پھینکتا اس کو پانی سمندر ساحل کی طرف، اور چلا جاتا ہے وہ جو لا یا ناکے دو جو نہیں بنتا عنبر جھاگ سے، جفاءً یعنی متلاشیاً اور باطل، سنیں، اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ بھی امام صاحب نے فرمایا ہے کہ عنبر میں خمس نہیں ہے، عنبر میں توفے ہو زکوٰۃ 40واں حصہ کیے، عشر 20واں یا 10واں، بندے نو زمین وچوں دفینہ مل جائے، کی مل جائے، اور معدنیات، یہ جو معدنیات ہے نا، آپ نے زمین کھودی اچانک نیچے سے سونا نکلا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ 4 حصے آپ کے 5واں حصہ بیت المال کا، انہوں آندے نے خمس، انہوں آندے نے، تے جڑا فصل ہوندے وچوں یا عشر یا 20واں حصہ، تے جڑا مال ہوندے چوں 40واں حصہ، او سمجھ آندی پئی جے، 40واں 20واں 10واں تے خمس ہی، جڑا دفینہ ملے او تو چلو خوہ کڈا وچوں تیل نکل آیا تے کیے اے تیرا ہے، 4 حصے تیرے تے کسا بیت المال دے،
تو امام صاحب نے فرمایا کہ خمس میں امبر میں خمس نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا، آپ نے دلیل کی بنائی؟ فرمایا اس لیے کہ اثر نہیں وارد اس کے ساتھ، فرمایا حدیث میں اس کا ذکر کوئی نہیں، حدیث میں اس کا ذکر کوئی نہیں۔ اب ذکر نہ ہونا دلیل بنایا ہے خمس نہ ہونے پر، یہ تو سیاڑے پہ یہ تو گل کیتی ہے جی۔ ہاں جی شاہ جی کیا کیا جی؟ سوال کیا ہے کہ انفیت عدم علت کو عدم حکم پر دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے، تم یہ حکم کرتے ہو۔ حالانکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، آپ نے فرمایا کہ خمس میں دلیل بنایا، امام صاحب نے فرمایا کہ امبر میں خمس نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا چونکہ اس پر دلیل نہیں ہے، لہذا عدم دلیل کو دلیل بنایا ہے عدم حکم پر جی۔ چلو جی، اور اگر کہا جائے تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات، آپ نے فرمایا نہیں خمس امبر میں، اس لیے کہ نص نہیں وارد خمس کے ساتھ امبر میں۔ تو یہ تو گن گل اے اور سوال ہی واہ ہوا، اور وہ تمسک ہے عدم دلیل کے ساتھ۔ ہم شابہ جی اگر کہا جائے تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بات کہ آپ نے فرمایا نہیں خمس امبر میں، اس لیے کہ اثر نہیں وارد خمس فی الامبر کے ساتھ، اور وہ تمسک ہے عدم دلیل کے ساتھ۔ بس اگر سوال کیا جائے تحقیق روایت کی گئی ہے امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا نہیں خمس امبر میں، اس لیے کہ نص نہیں وارد خمس فی الامبر کے ساتھ، اور یہی تمسک ہے عدم دلیل کے ساتھ۔ قلنا انما ذکر ذلک فی بیان عذرہ فی انہ لم یقل بالخمس فی الامبر۔ بس ہم کہتے ہو سونے ہو انج نہیں، مغالطہ لگ گیا جی۔ امام صاحب کو پوچھی گئی گل کہ جی سونے ہو امبر وچ خمس ہے، تو آپ نے فرمایا بھی اس کے بارے میں حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں، اس تے دلیل کوئی نہیں۔ عشر انہاں وچ جنہاں اتے دلیلاں ہیں تے جنہاں دیاں دلیلاں جنہاں دے بارے چ نہیں او عشر وچ داخل نہیں، آپ نے یہ گل دسی ہے جی۔ جی اور جی میں کوئی بندہ میں آکے جی اس مسئلے تو حدیث ہے تو میں کہوں جی نہیں، تو کہو کہ بھئی احتجاج بنا لیں جی۔ جو ہم جواب دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ ذکر کیا تھا اپنے عذر کے بیان میں کہ جب کہ آپ نے کہا کہ لم یقل بالخمس فی الامبر، جب آپ نے فتویٰ دیا نا کہ امبر میں خمس نہیں ہے، وہ اس وقت پوچھا کہ جی کیوں نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے اس کا جی۔ سنیں ہی او انجے ہم کہتے ہیں ما ذکر کیا امام صاحب نے یہ کیڑا عدم ورود اثر اپنے عذر کے بیان میں اس مسئلے میں کہ انہو لم یقل کہ بھئی نئی قول کیا امام صاحب نے خمس کا امبر میں، یہ جڑا آپ نے قول نہیں نہ کیتا بھی تسی کیوں امبر وچ کیوں نہیں آندے ہو، تو فرمایا بھی اس پر دلیل کو نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل ہوئے گی تو شاید ثابت ہوئے گی، دلیل تو بغیر کہ میں شاید ثابت ہوئے گی جی۔ ہم کہتے ہیں ما ذکر کیا ہے اس کو اپنے عذر کے بیان میں اس مسئلے میں کہ نہیں قول کیا امام صاحب نے خمس کا امبر میں۔ ہنج کہتے ہیں کہ وہاں ذکر کیا امام صاحب نے اس کو اپنے عذر کے بیان میں اس مسئلہ میں کہ امام صاحب نے نہیں قول کیا خمس فی الامبر کا۔ سمجھائی جی؟ اے شاباش جی، اگلا گل پڑھو پھر سارے میں دنیا عرض کر دیں جی۔ وَلِهَذَا رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ سألہ عن الخمس فی الامبر فقال ما بال الأنبار لا خمس فيه قال لأنه كالسمك فقال فما بال السمك لا خمس فيه قال لأنه كالماء ولا خمس فيه واللہ تعالی عالم۔ اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ امام صاحب نے بطور عذر یہ فرمایا تھا، یعنی جواب دیا تھا بھی امبر میں خمس کیوں نہیں ہے۔ اس پر تائید یہ ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے استاد جی سے سوال کیا تھا کہ سونیوں خمس فی الامبر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ امام محمد صاحب نے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ امبر اس میں خمس نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ امبر اس میں خمس نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ امبر مثل مچھلی کے ہے، جی میں سمندر چ مچھلی ہے میں امبر چ بھی
وہ جی میں مچھلی ہوندے اشر کو نہیں ہے سمندر جو جنیاں مرضی مچھیاں پھڑ کے لیں انہاں تے خمس نہیں انہاں تے خمس کوئی نہیں اسی طرح وہ بھی سمندر سے چیز حاصل ہوئی اس میں بھی اے آپ نے فرمایا سمجھیے جی گل بھی جنیاں کو مچھیاں پھڑے اس سے خمس کو نہیں ہے جی تو پھر امام محمد صاحب نے فرمایا جی کہ پھر مچھلی میں خمس کیوں نہیں ہے مچھلی میں خمس کیوں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مچھلی مثل پانی کے ہے مثل تو فرمایا تے پانی میں تو خمس نہیں ہوتا تے مچھی پانی وچ تے جڑا او انبر ہے وہ بھی جھگ تو بنیا وہ بھی پانی ہے اس واسطے انہاں وچ عشر کوئی نہیں انہاں وچ اے خمس کوئی نہیں اے ویکھو اے تائید آ گئی ایسے جواب امام صاحب تے جی ہم اس پر تائید دیتے ہیں کہ اس پر اس لحاظ اس لیے روایت کی گئی ہے کہ امام محمد صاحب نے رحمہ اللہ نے جب سوال کیا خمس فی العنبر کے بارے میں جب سوال کیا تو کہ پوچھا جی کہ پوچھا جی حال چھوڑو بے عنبر میں خمس کیوں نہیں ہے جی امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ عنبر یہ مچھلی کی طرح مچھلی کی طرح ہے مچھلی میں خمس نہیں تو امام محمد صاحب نے عرض کی فرمایا نہیں یار اپنے شاگرد نے فرمایا استاد نے اگلے پاسے عرض کی ہاں عرض کی کہ مچھلی میں خمس کیوں نہیں ہے امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ مچھلی پانی کی مثل ہے تو پانی میں تو خمس نہیں لیتا مچھلی میں نہیں جب مچھلی میں نہیں تو عنبر میں نہیں ہے جی چلو جی اور اسی لیے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام محمد رحمہ اللہ نے سوال کیا امام صاحب رحمہ اللہ سے خمس فی العنبر کے بارے میں اے اور سوال ہے پس عرض کی امام محمد رحمہ اللہ نے کیا حال ہے عنبر کا کہ نہیں خمس اس میں امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ عنبر مثل مچھلی کے ہے عرض کی امام محمد رحمہ اللہ نے کیا حال ہے مچھلی کا کہ نہیں خمس اس میں فرمایا امام صاحب نے اس لیے کہ مچھلی مثل پانی کے ہے اور پانی میں خمس نہیں ہے واللہ تعالی عالم بالصواب جی اور اسی لیے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام محمد لو ویکھو اسلاف ساڈے آ نے ساری کتاب لکھ کے نا آخر تے آکھیا واللہ تعالی عالم بالصواب تے اج کل تو کوئی بندہ 2 صفحے سارے لے کے بعد کہندے بتاؤ کیسی لکھی ہے کرو جلسہ شان تصنیف میں اور اسی لیے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام محمد رحمہ اللہ نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے خمس فی العنبر کے بارے میں پس عرض کی امام محمد نے کیا حال ہے عنبر کا نہیں خمس اس میں فرمایا امام صاحب نے اس لیے کہ عنبر مچھلی کی طرح ہے پس عرض کی امام محمد رحمہ اللہ نے پس کیا حال ہے مچھلی کا کہ نہیں خمس اس میں پس فرمایا امام صاحب نے اس لیے کہ وہ پانی مچھلی پانی کی طرح ہے اور نہیں خمس پانی میں اور اس لیے روایت کی گئی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے سوال کیا امام صاحب سے خمس فی العنبر کے بارے میں پس عرض کی امام محمد رحمہ اللہ نے کیا حال ہے عنبر کا نہیں خمس عنبر کے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس لیے کہ عنبر یہ مثل مچھلی کے ہے پس عرض کی امام محمد رحمہ اللہ نے پس کیا حال ہے مچھلی کا کہ نہیں خمس مچھلی میں فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس لیے کہ مچھلی کے مثل پانی کے ہے اور نہیں خمس پانی اور ویکھو نا آشیا اور فی بیان عذری یعنی لا فی احتجاج ہی اس کے خلاف جس نے دعویٰ کیا کس کا کس میں یعنی یہ نقض تھا یہ دلیل نہیں تھی آپ نے تو اس پر اعتراض کیا تھا سنیں محض لازم آتا ہے کہ اگر ذکر کرتے امام صاحب اس بات کو علی سبیل حالانکہ اس طرح نہیں ہے پس لائیں آپ ذکر اس کا علی وجہ بیان العذر لنفس ہی اس بارے میں کہ آپ نے قول نہیں کیا یعنی یہ بات کہ قیاس نفی کرتا ہے کس کی کس میں اور نہیں وارد کہ قیاس آندا ہے بھی یہ تو کوئی شے تے وصول نہیں ہوئی یہ تو اللہ دے پاسوں چیز ہے لہٰذا اگر کسی بندے نو حاصل ہو گیا تو اندر خمس کس چیز ہے قیاس یہی کہتا ہے اب قیاس کا خلاف تو تب کرنا تھا کہ کوئی حدیث آتی تو چونکہ حدیث تو آئی نہیں لہذا قیاس پر عمل ہے لہذا اس میں خمس نہیں ہے وہ سنے ہی اور نئی وارد اصل خلاف قیاس تاکہ عمل کیا جاتا کس پر اور چھوڑا جاتا پس واجب پس لہذا جب یہ بات نہیں ہے تو پس واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ نئی مشروع خمس کندے وچ ہوندا ہے مگر کس میں غنیمت جڑی لبے ہو جڑا معدنیات ہونو
ਸੁਣੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਨੀਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਮਸ ਵਾਲਮੂ ਅੰਨਮਾ ਗਨਿਮਤੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈਨ ਖੁਮੁਸਹੁ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਅੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ اس لیے کہ غنیمت کیڑی شے ہوندی دھیان کریا جے اس لیے کہ غنیمت وہ ہے جو پکڑی جاتی ہے کس سے دشمن کے ہاتھوں سے اور بے ایجاب الخیل والرکاب اوتھے کوڑے دوڑائے جان اوتھے تلواراں دی کڑکڑ ہوے یہ سارا کچھ کام اوتھے ہوے تے او جڑا جبرن لویے نا او ہوندا کی غنیمت ہوئے اور جڑا کی انبر وہ تو نکالا گیا کس سے اور وہ جو نکالا جائے کس سے وہ تو کسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کبھی بھی جڑا شرعی قانون ہے سمندر تے کس دا قبضہ نہیں ہے کہ اور مستخرج من البحر جو ہوتا ہے وہ تو دشمن کے ہاتھوں سے نہیں لیا گیا سمجھیا کتو قذاف المعدن اور فرمایا فاضل سنبلی رحمہ اللہ وہ غلط پچھلی پوری ہوگی کہ انہوں نے حصول الحواشی میں کہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خمس کا ہونا کس میں انبر میں یہ اس سے ہے جو مخالف ہے کس کے اس لیے کہ یہ انبر جو ہے نہیں ہے اس لیے کہ نہیں وارد اس پر مسلمانوں کا قبضہ قہرن کو نہیں ہویا کیونکہ ید تسلط ماز وارد ہوتا ہے کس پر بر اعظم پر باہر اعظم پر نہیں اور خشکی اتے اور جتنے اسی لمحے پے ایتھے قبضہ ہوندا ہے اور وہ جو اس کو شامل ہیں کس سے بہار سے یہاں جس ملک تے قبضہ ان دے وچ جڑیاں نہراں نے وہ پھر ساڈے قبضے چ نے وہ ساڈیاں نے جی سنی گل نہ کہ باہر اعظم پر کسی کا قبضہ نہیں ہے جی اور وہ جو باہر اعظم میں ہے اس پر بھی کسی کا شرعی قانون ہے اور یہ ماخوذ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے کہ وما فاء اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم من علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط علیہ اور باہر ان سے ہے کہ جتھے نہ گھوڑے چلے نہ مسلمانہ دے رکاباں گئیاں نہ اتنے تلواراں چلیاں بھی پانی ایسا قبضہ کرنا یہ گل کو نہیں ہے گی سنیوں تو لہٰذا اور جب کہ نہیں وارد نس اس قیاس کے تو پھر نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ حجت کاسرہ لوٹتی ہے کدھر آخر کدھر کاملہ کی طرف اور وہ کون ہے عمل بالقیاس ہے اور وہ ملزم ہے لہذا سوال ختم ہو گیا اور کو کھانے چ پئی جے اندے وچ جڑی گل سمجھنے والی سی یہ جو بر اعظم ہے نا بر اعظم خشکی ایتھے قبضے ہوندے نے باہر اعظم تے قبضے نہیں ہوندے نہ باہر اعظم تے قبضہ ہے تے نہ اون دی شیاں تے قبضہ ہے اچھا جی ما بال الانبارے جی اے ما لہو و ایو وجہن فی عدم الخمس فیہ تو امام صاحب نے جواب دیا قیاس کیا کس پر اور جامع دونوں میں کیا ہے اخذ من البحر سمندر جو مچھی بھی پھڑی جاندی تے مچھی تے بل اتفاق لہذا لیکن جب مشتبہ ہو گیا اصل قیاس وجود حکم اس میں اس لیے امام محمد صاحب نے سوال کیا پس کشف کیا نقاب کو حقیقت کے چہرے سے بیانا امثالہما لہا حکم الماء فی عدم الاجاف لے اتھے کوڑے کو نہیں دوڑے پانی اتے جدو پانی کوڑے دوڑا کے پانی تے قبضہ نہیں کیتا جبرن تے پھر ان دیاں شیاں تے بھی جبرن قبضہ کوئی نہیں ہویا سنے ہی جب نہیں وارد قہرن مخلوق علی البحر المحیط ثم قضا اسی طرح نہیں خمس قسمیں ہاں جی او لو او جڑے موتی سمندر چ موتی لبن انہاں تے بھی خمس نہیں اس لیے کہ وہ موتی کی نے وہ پانی ہے بارش دا موسمی بارش دا پانی ہے وہ سپی دا منہ کھلیا ہے وچ قطرہ ڈگا ہے تے سپی مچھی طرح ایک حیوان ہے کندے وچ سمندر وچ اون دے وچ قطرہ موتی بنے سنی تے لہذا پانی میں تو کوئی شے نہیں لہذا حیوان میں بھی جس طرح کے زب کا زب یل مسک جی میں جنگل دے ہرن دی کو کستوری کٹ لوے اون دے وچ بھی خمس کوئی نہیں اے مفت چیز ہے جی اون دے کستوری تے ایویں سمندر وچ اے جڑے موتی لبے اس تے بھی تے انبر تے بھی تے مچھلی تے بھی کیونکہ انہاں اُتے ساڈے اساں کوڑے دوڑا کے تے قبضہ کیتا ہوئے انج نہیں ہویا انج نہیں ہویا سنی گل